ہاتھ صفائی نہیں ہوئی. امام صاحب اور مؤذن اذان میں اگر ایک لمحہ لیٹ ہو جائے تو آپ کھانے کو دوڑتے ہیں. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہر مسجد میں ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. کیا اس کی قدر کر رہے ہو؟ ویسے کیا آپ زندگی کے ہر معاملے میں 100 میں 100 ہیں؟ کیا آپ کے اندر آپ مسٹر پرفیکشن ہیں؟ کبھی اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھیے. مسجد میں کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ میں اس کا کھبا مار رہا ہوں، وہ اس کا کھبا مار رہا ہے. کیسے نکل رہا ہوں مسجد سے؟ جیسے کوئی جیل سے یا قید خانے سے نکل رہا ہوں. اس قدر جلدی. ہمارے ہاتھوں میں تو موبائل ہے، خطبہ بھی ہو رہا ہے، موبائل بھی دیکھ رہے ہیں. جب تک امام صاحب کھڑے نہیں ہوئے موبائل چل رہے ہیں. وضو خانے میں اگر کوئی بزرگ کھڑے ہوئے ہیں تو نوجوان جلدی میں ہے، ان کو پیچھا کر کے پہلے وضو کرنا چاہتا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، میں مسجد پر گفتگو کر رہا ہوں. پچھلے ایپیسوڈ میں مسجد میں وہ کون سی باتیں ہیں یا وہ کون سی خوبیاں ہیں یا کون سی تعلیم اور تربیت ہے جس سے شخصیت سازی کا اور انسان سازی کا عمل ایک تواتر کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو رکھا وہ ایک آئیڈیل کی شکل میں تھا. آج کچھ کڑوی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سخت ہیں، مگر مجھے سخت بات کرنے میں یا کڑوی بات کہنے میں، کیونکہ یہ باتیں حق پر مبنی ہوتی ہیں، اس میں شارٹ کٹس لینے میں یقین نہیں رکھتا. آئیے آج کچھ اپنے اندر جھانکتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، اپنے اخلاق میں جھانکتے ہیں، اپنے اس کردار میں جھانکتے ہیں جس کو میں اور آپ، جس کا میں اور آپ حصہ بھی ہیں اور جس کو میں اور آپ روزمرہ مسجد میں جب نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں. میرے جیسا شخص صرف نماز پڑھنے ہی نہیں جاتا، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں کچھ جائزہ بھی ہوتا ہے، کچھ محاسبہ بھی ہوتا ہے، کچھ تجزیہ بھی ہوتا ہے اور کچھ نشاندہی بھی ہوتی ہے کہ کہاں پر ٹیڑھ آ رہی ہے. آئیے اس ٹیڑھ کو پہلے سمجھتے ہیں اور پھر اس کی درستگی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ایمان، ہمارا رویہ، ہمارا سلوک، ہمارا طرز عمل ائمہ حضرات کے ساتھ کیسا ہے دوستو؟ پچھلی بار بھی کہا، اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا اور پھر کہتا ہوں اور بار بار کہوں گا. امام کہاں کھڑا ہے؟ مصلی پر. مصلی پر اس کو کس نے کھڑا کیا؟ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ وہ مصلی ہے، اس کا تقدس اور اس کا پیمانہ کیا ہے؟ وہاں پر نائب رسول کھڑے ہوئے ہیں. نائب کا مقام ہم اور آپ سمجھتے ہیں دوستو، جس کو اللہ کے رسول نے اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا. کیا اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس سے بڑے نہیں ہو سکتے. یہ میرا یقین بھی ہے اور میرا ایمان بھی ہے. سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے آقا کے مصلی پہ کھڑا ہے، جو مجھے فرض کی ادائیگی میں اپنی امامت سے سرفراز کر رہا ہے، نماز جو جنت کی کنجی ہے، میں اس کی اقتداء میں اس کے مقتدی کی حیثیت سے اس کو ادا کر رہا ہوں، اس توقع اور اس امید کے ساتھ کہ بار الہ اس نماز کی برکت سے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، تو مجھ پر اپنے فضل کی، رحم کی، کرم کی بارش فرما دے گا.
کیا کیفیت ہے دوستو؟ روحانیت کی ایک انتہائی کیفیت. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. یہ امام صاحب ہیں، امام صاحب مقدس اللہ العالی ہیں، اور جب یہ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کس کی نمائندگی اور ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ائمہ کے ساتھ ہمارا رویہ، معذرت کے ساتھ بنا کسی لاگ لپیٹ کے کہنا چاہتا ہوں، ملازم بنا لیا ہم نے، اور کہیں کہیں تو ہم نے خادم بنا لیا. خدمت ہمارے حصے میں ہے، احترام ہمارے حصے میں ہے، تقدس پامال نہ ہو ہمارے حصے میں ہے، حرمت باقی رہے یہ ہمارے فرائض میں ہے، منصب پہ آنچ نہ آئے یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا ہم یہ فرائض ادا کر رہے ہیں؟ میں بڑی شرمندگی کے احساس کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے نائب رسول کو اس کا حق نہیں دے رکھا. کہیں اس کے ہاتھ میں ناشتدان ہے، کہیں اس کے ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں لباس کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، ایک معقول رہائش کے لیے، ایک معمول کی زندگی کے لیے. کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر کام کے لیے ہمارے پاس گنجائش موجود ہے، حتیٰ کہ ہم ادھار لے لے کر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں کیونکہ ہم انہیں ضروری سمجھتے ہیں. میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ جب تک مساجد کے مقام کو، ائمہ اکرام کے مقام اور منصب کو وہ تقدس اور وہ حرمت ہمارے اور آپ کے ذریعے سے نہ دی جائے گی، تب تک شاید ہم اللہ کے اس فضل سے اس حد تک فیضیاب نہ ہو سکیں جتنی کہ ہم اس سے امید کرتے ہیں. اسی طرح سے مؤذنین حضرات، ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پر کتنا بیان کرتے اور سنتے ہیں. ہر مسجد میں ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. کیا اس کی قدر کر رہے ہو؟ ویسے جھاڑو لگی کہ نہیں لگی؟ ہاں صفائی نہیں ہوئی؟ امام صاحب اور مؤذن اذان میں اگر ایک لمحہ لیٹ ہو جائے تو آپ کھانے کو دوڑتے ہیں. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ امام صاحب اگر مسجد میں 1:45 بجے کی نماز ہے، اگر وہ کسی وجہ سے عذر ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ عذر دانستہ ہو، نادانستہ بھی ہو سکتا ہے. اتنی بھی گنجائش نہیں کہ اگر 1 منٹ یا 2 منٹ کسی عذر کی وجہ سے امام نماز کو پڑھانے میں اس کو تاخیر ہو گئی تو مسجد میں ہر نمازی امام صاحب کو ایسے گھور رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا جرم انہوں نے کر دیا، اور امام صاحب نگاہ جھکائے ہوئے مصلی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے. کیا آپ زندگی کے ہر معاملے میں 100 میں 100 ہیں؟ کیا آپ کے اندر آپ مسٹر پرفیکشن ہے؟ کبھی اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھیے اور اپنے قد کو درست کریے، اور جس کا قد اللہ نے بلند کر دیا، اللہ کے رسول نے بلند کر دیا، کون ہے آپ اس کے قد کو بونا کرنے والے؟ جواب دینا پڑے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی. لہذا پوری شدت سے کہنا چاہتا ہوں، ائمہ حضرات
اور معززین کرام دونوں کی قدر کیجیے۔ ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا۔ دوسری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں ہم آتے کس طرح ہیں، ہمارا کنڈکٹ کیسا ہوتا ہے، ہم بیہیو کیسے کرتے ہیں۔ بہت چھوٹی پوائنٹ سے آپ کو لے کے چلتا ہوں، جوتے کیسے رکھتے ہیں ہم؟ کبھی غور کیا؟ کبھی کسی گرودوارے میں جا کر دیکھا کیا اہتمام ہے جوتوں کا؟ اب تھوڑا تھوڑا ہمارے ہاں ہونے لگا ہے، ورنہ کس طرح جوتے رکھتے ہیں ہم؟ یہاں سے بدنظمی شروع ہوتی ہے۔ کہاں آ رہے ہو؟ اللہ کے گھر میں آ رہے ہو۔ کس سے ملاقات ہوگی، کس کا دیدار ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا۔ کس کا قرب نصیب ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے۔ تم کون ہو؟ ان کے ماننے والے ہو، ان کی اتباع کرنے والے ہو، دیے گئے فرائض کو انجام دینے والے ہو۔ اتنا خوبصورت رشتہ، اتنی متبرک جگہ، مسجد میں کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ میں اس کا کھبا مار رہا ہوں، وہ اس کا کھبا مار رہا ہے، کیسے نکل رہا ہوں مسجد سے؟ جیسے کوئی جیل سے اور قید خانے سے نکل رہا ہوں، اس قدر جلدی۔ امام صاحب کا فرض مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں آپ کو نکلنے کی جلدی شروع ہو جاتی ہے۔ دعا کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتے آپ، چاہیے ساری دنیا آپ کو، 1 منٹ کی دعا کے لیے بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے آگے سے آپ الانگ کے جانے کو کوئی آپ کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مذاق کرتے ہیں آپ مسجدوں میں، آپ تحقیق بھی لگا لیتے ہیں، آپ سیاست بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ نماز کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، آپ عبادت کے لیے آئے ہیں، آپ سرو سجود ہونے کے لیے آئے ہیں، آپ رکوع کے لیے آئے ہیں، آپ خود احتسابی کے لیے آئے ہیں، آپ توبہ کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ اور اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں، قرب الہی اور حب رسول کے لیے آئے ہیں۔ اس میں جو کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے تھی، ہمارے ہاتھوں میں تو موبائل ہے، خطبہ بھی ہو رہا ہے، موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، جب تک امام صاحب کھڑے نہیں ہوئے موبائل چل رہے ہیں۔ جمعے کی نماز کو دیکھیے، شرم آتی ہے، کھڑے رہتے ہیں آپ، خطبے کا کوئی احترام ہے؟ ہاتھوں میں موبائل ہیں، مسجد کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، مذاق بھی چل رہا ہے، ٹھٹا بھی چل رہا ہے۔ ذرا کبھی خطبے کے مسائل پڑھ لیجئے گا اور اپنے عمل اور اپنے اخلاق کو دیکھ لیجئے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایسے ہیں، میرا سوال ہے اگر کچھ بھی ہے تو وہ کچھ بھی کیوں ہے؟ غور کرنا پڑے گا۔ مسجد کا، امام کا اور اس نظام کا اور اس نظم کا حق تو یہ ہے کہ میں اخلاق کی انتہائی کیفیات پہ ہوں، روحانیت کی انتہائی کیفیات میں ہوں، خوشی اور خضوع کی انتہائی کیفیات میں ہوں۔ مادیہ پرستی سے ایک مبرہ، روحانیت سے معمور ایک ایسا شخص کہ جس کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو پتہ نہ چلے، جس کے اغل اور بغل میں کیا ہو رہا ہے اس کا ذہن ادھر نہ ہو، یکسوئی، مکمل منہمک، جس کو انہماک کہتے ہیں، ایبزاربڈ ہو جانا، ڈوب جانا، غرق ہو جانا۔ کیفیت تو ایسی ہونی چاہیے۔ وضو خانے میں اگر کوئی بزرگ کھڑے ہوئے ہیں تو نوجوان جلدی میں ہے، ان کو پیچھا کر کے پہلے وضو کرنا چاہتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ بزرگوں کی بزرگی کا احترام ہونا چاہیے تھا۔ کوئی ٹکرے مار رہے ہیں آپ مسجد میں، جلدی جلدی جلدی، ہڑبڑاہٹ، نپٹانے آئے کوئی کہ اس کو نپٹا دو کام کو۔
وضو خانے میں اپنے اخلاق کو دیکھیے، جوتا رکھنے میں دیکھیے، صف بندی میں دیکھیے، امام صاحب کے ساتھ، مؤذن صاحب کے ساتھ میں اپنے اخلاق، اپنے طرز عمل کو دیکھیے، مسجد سے کس طرح ہم باہر نکلتے ہیں اس کو دیکھیے، کس طرح مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس کو دیکھیے، جمعے کے خطبے کا ہم کس طرح اہتمام کرتے ہیں، اس پہ توجہ کریے اور ایک احتساب کریے۔ مسجد کے باہر گاڑی کھڑی کرنے میں غیر مسلم احتیاط کر لیتے ہیں دوستو، کہنے دیجئے مجھے۔ ہم مسجد کے دروازے کے سامنے گاڑیاں لگاتے ہیں، مسجدوں سے اعلان ہوتے رہتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ مسجدوں پہ جان دینے کی باتیں کرتے ہو اور عمل یہ جو ملا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ آئیے ہم سب مل کر غور کریں۔ باتیں کڑوی تھی مگر سچ تھی۔ اگر یہاں اخلاق درست نہ ہوا، معذرت کے ساتھ اس تربیت گاہ میں سے وہ نہ نکلا جس کا میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھی تھی، تو قرآن ذمہ دار نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ذمہ دار نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ذمہ دار نہیں، صحابہ کرام خلفائے راشدین ذمہ دار نہیں، اولیاء اللہ ذمہ دار نہیں، ائمہ ذمہ دار نہیں، علماء حق ذمہ دار نہیں، ذمہ دار میں مقتدی۔ اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ اپنے اندر ابدیت پیدا کیجئے۔ ابدیت کہتے ہیں بندگی کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو، اور اس میں سلیکٹو ہونے کو نہیں۔ غور کریں کمیوں کوتاہیوں کو، پر برا نہ مانے، ان کو تسلیم کرے۔ جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ان مساجد کو، ان کا حق، امام صاحب کو ان کا حق، مؤذن صاحب کو ان کا حق، صفوں کو ان کا حق، نظم کو اس کا حق، نظام کو اس کا حق تہیہ کرے، وعدہ کرے، نیت کریں۔ ان الاعمال بالنیات۔ سب کچھ بگڑ گیا ہے ایسا نہیں ہے، آج بھی بہت کچھ بچا ہوا ہے۔ جو بچا ہوا ہے اس کو بچا کے رکھیں، اور جو بگڑ گیا ہے طے کر لیں آج کہ اب اس کو ہونے نہیں دیں گے۔ اور اصلاح کا عمل یاد رکھیے آپ سے شروع ہوتا ہے، اپنے آپ سے شروع کریے، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔